قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں دان مڑیج۔ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسلامک اسکالر قاری عبدالباسط سلفی صاحب موجود ہیں۔ آج ہم ان سے پوچھیں گے کیا جادو جنات کے ذریعے سستی کاہلی لگائی جا سکتی ہے؟ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قاری صاحب۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عدنان بھائی، جو آپ کا سوال ہے جی کہ جادو یا جنات کے ذریعے سے سستی کاہلی لگانا، یہ ایک جادو کی قسم ہے، سحر خمول جادو، سستی کاہلی کا جادو۔ یہ شیطان جو ہے یہ جادو کرتا ہے انسان پر سستی کاہلی ڈالنے کے لیے۔ اچھا، یہ ایک قسم ہے، شیطان جس بندے پر اس کا وار نہیں چلتا، پہلا وار نہیں چلتا، دوسرا نہیں چلتا، تیسرا نہیں چلتا، آخر کار جو بندہ ذکر کرنے سے نہیں ہٹتا، جو بندہ نماز پڑھنے سے پیچھے نہیں ہٹتا، جو بندہ شیطان کے آگے ڈٹا رہتا ہے، تو شیطان کے پاس اس کو گرانے کے لیے جو بندہ فرض کرے نمازی بھی ہے، اذکار کا پابند بھی ہے، صوم و صلات کا پابند بھی ہے، ہر کام وہ ٹھیک کرتا ہے، شیطان اس پر ہر طرح کے حملہ نہ چلے، کوئی بھی شیطان کا حملہ نہ چلے نا جس بندے پر، اس پر آخر میں آ کے وہ سستی اور کاہلی کا جادو کرتا ہے۔ اچھا، شیطان خود انسان پر جادو کرتا ہے، سستی کاہلی کا شیطان خود انسان پر جادو کرتا ہے، اور بسا اوقات جادوگر بھی کرتے ہیں۔ جادوگر جب جادو کرتے ہیں تو ایک جن کو بھیجتے ہیں جو انسان کے اندر داخل ہوتا ہے یا کہ باہر کھڑا ہو کر ہی عمل کرتا ہے، جس سے انسان میں کچھ علامات پائی جاتی ہیں۔ اچھا، انسان سستی کا شکار ہو جاتا ہے، خود غرضی کا شکار ہو جاتا ہے، انسان میں خود پسندی آ جاتی ہے، انسان کو زیادہ نیند آتی ہے، اس طرح کی مختلف کیفیات ہو جاتی ہیں، جسم اس کا درد کرتا ہے، کچھ کام کرنے کو اس کو دل نہیں کرتا، اور اس طرح نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، نماز میں دل نہیں لگتا، اس طرح کی مختلف کیفیات اس میں ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس سے وہ سست ہو جاتا ہے۔ وہ اپنا کوئی بھی کام جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا، وہ دین کا کوئی کام صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا، وہ نماز روزہ صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا، وہ اذکار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو نیند آنے لگ جاتی ہے، وہ پڑھائی سنتا ہے، اس کو نیند آنے لگ جاتی ہے، وہ کوئی بھی کام سوچتا ہے، اس کو سستی 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 رہتی ہے ہر ٹائم۔ اس کا علاج کیا ہے؟ جی، اس پر ایک واقعہ ملتا ہے، بنی اسرائیلی روایت ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ اچھا، حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے تو دیکھتے ہیں شیطان ہنڈیا رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، عمل کر رہا ہے، جادو کر رہا ہے۔ حضرت نے پوچھا بھئی یہ کیا کر رہے ہو، کون سا عمل کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی یہ پہلی ہنڈیا میں حضرت نے پوچھا کیا ہے، کس چیز کا جادو ہے، کون سا عمل ہے؟ کہتا اس میں تکبر رکھا ہوا ہے، اچھا، یہ میں علماء میں بانٹوں گا۔ یہ جو عالم ہوتا ہے نا، جو جس کو اللہ تعالیٰ علم دیتے ہیں، اس میں ڈالوں گا تاکہ وہ تکبر کا شکار ہو کے اس کے سارے اعمال تباہ ہو جائیں۔ حضرت نے شکر کیا اور دعا کہ اللہ تیرا شکر ہے، میرے اندر تکبر نہیں ہے، میں تیرا عاجز بندہ ہوں۔ اس کے بعد پوچھا دوسری ہنڈیا میں کیا ہے، دوسرا جو جادو تم تیار کر رہے ہو، جو بھی کر رہے ہو، اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا جی اس میں ریاکاری ہے، جو نیک لوگ ہوں گے تکبر سے بچ جائیں گے، یہ بھی میں علماء اور نیک لوگوں میں بانٹوں گا۔ وہ میرا اس کا نشانہ نیک لوگ، علماء پہلا نشانہ ہوتے ہیں۔ اس نے کہا جی ریاکاری میں ان لوگوں میں بانٹوں گا جو نیک لوگ ہوں گے اور علماء ہوں گے، جو پہلے حملے سے بچ گئے، جو تکبر سے بچ گئے، ان میں ریاکاری ڈال دوں گا، وہ اپنے عمل کو دکھلانے میں مشغول ہو جائیں گے، اپنا عمل دکھلائیں گے لوگوں کو، جس سے ان کے اعمال تباہ ہو جائیں۔ اچھا، حضرت نے دعا کی اللہ تیرا شکر ہے، یہ میرے اندر نہیں ہے۔ پوچھا یہ تیسری انڈیا میں کیا ہے؟ کہتا ہے اس میں سستی اور کاہلی ہے۔ اچھا، اس میں سستی اور کاہلی کا جادو ہے، یہ میں ان لوگوں میں ڈالوں گا جو تکبر سے بھی بچ گیا، جو ریاکاری سے بھی بچ گیا، جو اپنے تمام اعمال کو پورے اچھے طریقے سے کر رہا ہے۔ جو عالم ہے وہ تکبر سے بھی بچ گیا ہے، وہ ریاکاری سے بھی بچ گیا ہے، اب تو وہ اللہ کے قریب ہے۔ یہ دو ہی بڑی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اعمال تباہ ہو جاتے ہیں۔ انسان میں تکبر آ جائے اعمال تباہ ہو جاتے ہیں، انسان میں ریاکاری آ جائے اعمال تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا یہ دو چیزوں سے جو بچ گیا، پھر میں اس کے اندر ڈالوں گا سستی کاہلی کا جادو کروں گا۔ یہ انسان ہر کام میں سست ہوتا ہوتا پہلے نماز چھوڑتا نہیں ہے، پہلے سستی کرتا ہے، پھر چھوڑنے لگ جاتا ہے، پہلے یہ اعمال جو ہے عبادات سستی کرتا ہے، پھر چھوڑ دیتا ہے۔ سستی ڈالوں گا میں۔
اچھا پہلے اذکار کرتا تھا لمبے لمبے وظائف، اب چھوڑنے لگ گیا. سستی ڈالتا ہے، سستی ڈالنے کا جادو کروں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ بات سنی، فرمانے لگے میرے اندر یہ تھوڑا سا، دل میں سوچا کہ میرے اندر یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے، اور قسم کھائی اللہ کی کہ اللہ کی قسم میں آج کے بعد سستی نہیں کروں گا. تو شیطان سے پوچھے چوتھی ہنڈیا میں کیا ہے؟ کہنے لگا اللہ کی قسم میں اب آگے آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گا، کیونکہ میں بتا رہا ہوں اور آپ اس سے پناہ مانگ رہے، آپ تو محفوظ ہو جائیں گے. تو خیر مقصد بتانے کا یہ ہے کہ شیطان کا ایک حملہ سستی اور کاہلی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتایا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے دعا بتائی ہے. اچھا میں اللہ کی پناہ مانگو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں. یہ دعا کو پڑھو، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس چیز سے کہ مجھے سستی آئے، مجھے کاہلی آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی ہے. کتنی بار پڑھنا چاہیے دن میں؟ 100 مرتبہ پڑھے بندہ، زیادہ پڑھے، جتنی زیادہ پڑھے. جب سستی کاہلی آنے لگے اللہ سے اس چیز کی پناہ مانگے. کس چیز کی؟ یہ دعا بہت بہت ہی قیمتی دعا ہے. اس میں بخل سے پناہ مانگی گئی ہے، اس میں غم اور فکر سے پناہ مانگی گئی ہے، اس میں عاجزی سے پناہ مانگی گئی ہے، اس میں لوگوں کے غلبے سے پناہ مانگی گئی. بہت ہی حدیث کی ایک دعا حدیث میں بتائی گئی، بہت ہی قیمتی دعا ہے. لیکن اس میں ہمارا جو مین ٹارگٹ پورا ہو رہا ہے وہ سستی اور کاہلی. اچھا جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سستی اور کاہلی کو دور کر دیتے ہیں. تیسری چیز، جی ذکر زیادہ شروع کر دے. سستی آتی ہے، کاہلی آتی ہے، شیطان اپنی باتوں میں لگاتا ہے، شیطان الجھاتا ہے، شیطان کوئی کام نہیں کرنے دیتا. ذکر شروع کر دے. چوتھی چیز، صدقہ دے. میں دن میں 100 بار درود شریف پڑھتا تھا، اگر آج میں سستی کی وجہ سے نہیں پڑھ سکا میں صدقہ دے دوں تاکہ میرے اعمال اتنے بڑھ جائیں، میرے درجات اتنے بڑھ جائیں. صدقے سے میں اس چیز کا علاج کروں. پانچویں چیز، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان کا حملہ ہے نا، جی 100 مرتبہ پڑھوں. اللہ مجھے اس شیطان کی شر سے محفوظ کر لے. شیطان کا انسان پر حملہ ہوتا ہے، وہ سستی اور کاہلی ڈال دیتا ہے، انسان کو اپنے مقصد سے الجھا دیتا ہے، وہ دور کر دیتا ہے اپنے مقصد سے. جب بندہ اللہ سے پناہ مانگتا ہے اس چیز کی کہ اللہ مجھے اس چیز سے بچا، شیطان کے حملے سے بچا، تو اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر لیتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا جادو ہے شیطان کا. اور شیطان ان لوگوں پر کرتا ہے جو لوگ نیکی کی طرف جا رہے ہیں، جو لوگ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں، جو اپنے آپ کو آگے لے جا رہے ہیں، جو اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں. شیطان کا ٹارگٹ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو رہے ہیں. شیطان نے اللہ سے مدد لی تھی، مانگا تھا اللہ سے کہ اللہ مجھے طاقت دے اتنی، میں کن لوگوں کو گمراہ کروں گا؟ نیک لوگوں. میں ان کو طرح طرح سے گمراہ کروں گا، آزماؤں گا. اور اللہ نے بھی اپنے بندوں پہ مان تھا، اور میں جا تجھے طاقت دے، لیکن جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. یہ کبھی آ کے وسوسے ڈالتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس. یہ کون سا شیطان ہے؟ خطرناک ترین شیطان. کیا حملہ ہے خطرناک شیطان کا؟ سب سے خطرناک حملہ الذی یوسوس فی صدور الناس. یہ آ کے وسوسے ڈالتا ہے. اچھا یہ پکڑ کے نہیں سست کرتا ہے انسان کو، یہ آ کے پہلے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. چھوڑو یار نماز پڑھ لیں گے، چھوڑو یار اذکار کر لیں گے، چھوڑو یار ان اذکار سے میں ملا کیا ہے، اتنا میں ذکر کرتا ہوں مجھے ملا کیا ہے، میں لمبے لمبے وظائف کیے مجھے کچھ ملا، میں نے اتنی پڑھائیاں کر لی میرا علاج تو مکمل نہیں ہوا. انسان یہ جب سوچتا ہے تو وہ کہتا ہے چھوڑ دوں یار. یہ بھی ایک سستی کاہلی ڈالنے کا اس کا بہت بڑا آلہ ہے. انسان کے دل میں بدگمانی ڈال دینی اذکار کے حوالے سے، اس کو بدگمان کر دینا کہ تو کامیاب نہیں ہو سکتا، تو اگر یہ پڑھتا رہے گا جتنا مرضی پڑھ لے اس کا تجھے کوئی فائدہ نہیں ملنے والا. میں تو کہتا ہوں جب میرے دل میں اگر شیطان اس طرح کی بات ڈالے میں کہتا ہوں یار کچھ نہ ملے مجھے اجر تو مل رہا ہے نا. بالکل. مجھے یہ پڑھنا، ایک لفظ پڑھنا بھی ضائع نہیں جاتا. ایک بھی لفظ میں پڑھتا ہوں مجھے اللہ اس کا اجر دیتے ہیں. بالکل. میرا ایک لفظ پڑھنا بھی ضائع نہیں جاتا. جتنا بھی میں عمل کرتا ہوں مجھے اس کا فائدہ ملتا ہے، مجھے اس کا اجر و ثواب ملتا ہے. اور
شیطان جب بندہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، شیطان عاجز ہو جاتا ہے، اس کا کوئی بھی وار نہیں چلتا اس بندے پر جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں لے لیتا ہے۔ اعوذ باللہ کثرت سے پڑھے، ذکر الہی کثرت سے کرے، کوئی بھی ذکر، استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ شیطان کمزور ہوتا ہے، انسان کی روحانی طاقت مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ وہ اذکار ہیں جن سے یہ سستی کاہلی کا جادو ختم ہو جاتا ہے۔ ذکر الہی، اللہ کی پناہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے، اور وہ دعا جو میں نے ذکر کی ہے، یہ بندہ جو تینوں چیزیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے سستی کاہلی کو دور کر دیتے ہیں، وہ کامیاب ہوتا ہے دین میں بھی، دنیا میں بھی اور علاج میں بھی۔ بہت بہت شکریہ قاری صاحب۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم